السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 83 سے آج انشاءاللہ تعالیٰ کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے، اور قرآن کو اس طرح جس طرح صحابہ نے سمجھا اور سلف نے، صحابہ اکرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین علماء اکرام نے جس طرح ہمیں سمجھایا ہے، اس طرح ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج سے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ اعراف شروع ہوگی۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے، مکی دور میں آخری میں نازل ہوئی۔ آخری دور میں یعنی ظلم اور ستم عروج پر تھا، بہت زیادہ مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم اور ستم ڈھائے جا رہے، اس دور میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ مبارک نازل ہوئی۔ اس میں 206 آیتیں ہیں، یہ سورہ صاد کے بعد نازل ہوئی۔ اعراف عرف سے ہے یعنی بلند، اعراف یعنی بلندی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ الف لام میم صاد، کتاب، یہ کتاب ہے، یعنی قرآن کا ایک نام کتاب بھی ہے۔ کتاب، یہ کتاب ہے، انزلہ، نازل کی گئی، الیکا، طرف آپ کے، یعنی یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ فلا، پس نہ، یکن، ہو، فی صدری کا، ہو آپ کا سینہ، آپ کا صدر، حرجن، کوئی تنگی، منہ، اس سے، لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، بہی، ساتھ اس کے نزول کا مقصد تاکہ آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں، لتنذرا، تاکہ آپ ڈرا دیں، مطلب جو جرم کرنے والے ہیں ان کو اس کے انجام سے ڈرا دیں کہ تمہارا دنیا اور آخرت میں کیا انجام ہوگا اگر تم نے جرم نہیں چھوڑا تو، اگر تم نے کرائم نہیں چھوڑا تو۔ اور انجام کون کرے گا؟ جس نے اس کتاب کو پہنچایا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، بہی، ساتھ اس کے ساتھ آپ ڈرائیں، یعنی قرآن کے ساتھ، وذکرا، اور نصیحت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی ایمان والے اس سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ اتبعوا، پیروی کریں، پیروی کرو، اتبعوا، پیروی کرو، کیوں نازل ہوا؟ تاکہ آپ اس کی پیروی کرو، ما، اس کی جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الیکم، طرف آپ کی، من ربکم، تمہارے رب کے طرف سے، آپ اس کی پیروی کریں جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ ولا، اور نہ، تتبعوا، تم پیروی کرو، من دونہ، اس کے سوا، اولیاء، سرپرستوں کی، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تم اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں اس کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما، کتنا کم، تذکرون، تم نصیحت پکڑتے ہو، لیکن اس نصیحت کو کم ہی لوگ پکڑتے ہیں، اور جو نصیحت نہیں پکڑتے، جو اتباع نہیں کرتے اس کلام کی، اس کے لیے حکم، اس کے لیے فرمان، وکم، اور کتنی ہی، من قریۃ، بستیاں، اہلکناہا، ہلاک کر دی ہم نے۔ اب تم تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو
ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھ لو کہ ہم نے انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا، کہ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی۔ فجاءہا، پس آیا ان کے پاس، بأسنا، عذاب ہمارا، بیاتن، رات کے وقت، او یا ہم وہ قائلون، قیلولہ کر رہے تھے یعنی دوپہر کے وقت، فما، تو نہ، کانا تھے، دعواہم، پکار ان کی، ان کا دعویٰ، دعواہم، پکار ان کی، اذ، جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، الا، مگر، ان، یہ کہ، قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، کننا، تھے ہم ہی، ظالمین، ظالموں میں سے۔ تو جب ان کے پاس عذاب آیا تو ان کو اس کے سوا کچھ اور بن نہیں پڑا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ہم ہی ظالم تھے، یعنی ہم نے ہی انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تھا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ فلا نسألن، پس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے۔ اب یہ دنیا میں تو ہلاک ہو گئے، تباہ اور برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن ابھی خاتمہ نہیں ہوا ہے، حشر کے میدان میں ان کو پھر سے کھڑا کیا جائے اور وہاں سوال ہوگا۔ پس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرے گا، الذین، ان لوگوں سے، ارسلا، بھیجے گئے، رسول، الیہم، طرف جن کے، مطلب جن کے طرف رسول بھیجے گئے، اللہ ان سے سوال کرے گا۔ ولا نسألن، اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے، مرسلین، رسولوں سے، تو جن کے طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے بھی سوال ہوگا اور رسولوں سے بھی سوال ہوگا۔ آئے تفسیر کی طرف۔ سورہ اعراف، الف لام میم صاد، یہ حرف مقطعات ہیں، یعنی الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اور اس کا ترجمہ سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں جانتا، اور اس کی تفسیر سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہو چکی۔ اے نبی، یہ کتاب آپ کے طرف نازل کی گئی، تو پتہ چلا کتاب قرآن کا نام ہے۔ نازل کیا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، نازل کیوں کیا اور نزول کے وقت کیا کیفیت تھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دو بات یہاں سے نکلتی ہے۔ اس کا جواب، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونا چاہیے۔ حرجن کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تنگی کے اور ایک شک کے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 584۔ مجاہد، قتادہ اور سدی فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کتاب کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا معنی کہ اس سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب قرآن نازل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کرتے اور اپنے صحابہ کو یاد کراتے، ایک کام یہ ہوتا، اور دوسرا اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جاتا۔ اس میں مومن بھی ہوتے اور غیر مومن بھی ہوتے، تو جو غیر مومن ہوتے وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ کو تکلیفیں دیتے، آپ کے صحابہ کو پریشان کرتے اور ہر قسم کے ظلم کرتے، اور یہ مکی دور کے آخر وقت میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب اس وقت تو ظلم جو تھا وہ بہت زیادہ شدید ظلم ان کے اوپر ڈھایا جا رہا تھا، اس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی۔ تو جب یہ ہنسی مذاق کرتے، نہیں مانتے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنگی محسوس کرتے، یعنی بہت تکلیف محسوس کرتے، اور آپ کی اس تکلیف کو کہ یہ اسلام نہیں قبول کر رہے یا ایمان نہیں قبول کر رہے، یہ اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ آخرت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، رسول اللہ اس بات سے غمگین ہو جاتے۔ کیوں غمگین ہو جاتے؟ دو وجہ اس کی۔ ایک تو آپ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے، آپ لوگوں سے محبت کرتے بے انتہا، اور آپ جانتے کہ اگر انہوں نے ایمان نہیں لایا اور یہ صراط مستقیم پہ نہیں آئے تو دنیا ان کی تباہ ہو جائے گی اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی ان کی تباہ ہو جائے گی، تو آپ کو اس وجہ سے بہت تکلیف ہوتی۔ اس تکلیف کا ذکر قرآن میں کئی مقام پہ کیا، جیسے سورہ شعراء آیت نمبر 3، سورہ شعراء آیت نمبر 3، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے اس کتاب پر تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اور بھی دوسرے سورہ کہف وغیرہ میں فرمایا، یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر کیفیت ہو گئی تھی، اس قدر آپ فکر لینے لگے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہ ہونے پائے، یعنی آپ کا کام تو پیغام کو پہنچا دینا ہے، یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے، یہ قبول نہیں کریں گے تو حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ لے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے
تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں۔ کس کے؟ قرآن کے ذریعے سے ڈرائیں، قرآن کے ذریعے سے ان کو خبردار کریں، ان کے برے عمل، ان کے گناہوں کی سزا ان کو پہلے سے سنا دیں کہ یہ گناہ کر رہے ہو، اس کی یہ سزا ملے گی، یا تو توبہ کر کے اور صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم اچھے لوگوں کا انجام پڑھیں، برے لوگوں کا انجام پڑھیں اور نصیحت حاصل کر لیں کہ اگر ہم نے یہ برے کام کیے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور اگر ہم نے اچھے کام کیے تو ہمیں بھی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ملیں گے۔ تو مومن اس سے نصیحت حاصل کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ جیسی قرآن کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو ویسے ہی اپنے عمل کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ اور جو ایمان والا نہیں ہے یا جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے عمل کو ٹھیک نہیں کرتا۔ اور ایک بہت اہم بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، یعنی قرآن کے ذریعے سے ڈرائیں، کیونکہ یہی ہدایت ہے۔ ھدی للناس، قرآن ہی ہدایت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو ہدایت مل جائے، یعنی وہ برے راستے سے اچھے راستے پر آ جائے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ ہدایت اللہ نے اپنے کلام میں رکھی ہے، اپنی وحی میں رکھی ہے، یعنی قرآن و حدیث میں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی پیاس بجھے تو ہم اس کو پانی پیش کریں گے یا مٹھائی؟ پانی پیش کریں گے، کیونکہ پانی میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے پیاس بجھانے کی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو ہدایت ملے تو دنیا کی دوسری کتابیں دیں گے، یا خود اپنی بات کریں گے، یا اپنا لاجک یا اپنے طریقے سے سمجھائیں گے، یا قرآن دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کئی مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو اس پیغام کو سنا دیجئے، قرآن کو سنا دیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سناتے تھے وہ سب وحی ہوتی تھی، یا تو آپ قرآن سناتے تھے یا کچھ اور سناتے تھے تو وہ بھی وحی ہوتی تھی، وحی خفی یعنی حدیث۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے نصیحت کریں اور اسی کے ذریعے سے نصیحت حاصل بھی کریں۔ اتبعوا، کیوں نازل کیا اس قرآن کو؟ تاکہ تم اس کی اتباع کرو، تم اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کے طرف سے تمہارے طرف نازل کیا گیا، جو تمہارے رب کے طرف سے تمہارے اوپر۔ رب کون؟ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا مدبر ہے، جو تمہاری تدبیر کرتا ہے، تمہارے پلاننگ کرتا ہے تمہارے لیے، جس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیا، جس نے تمہیں زندگی دی، جس نے تمہیں سورج، چاند، زمین و آسمان دیا۔ وہ رب جو تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہے، پوری کرتا ہے، اس رب کے طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے اس کی اتباع کرو، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا حلال ہونا چاہیے، کیا حرام ہونا چاہیے، وہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس کی اتباع کرو۔ تو کچھ لوگ ہیں جو اتباع کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا مکہ کے اندر، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اتباع کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، یعنی نہ وہ قرآن و حدیث پر وہ عمل نہیں کریں گے، یا تو وہ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کریں گے، یا اپنے باپ دادا کے رسم و رواج پر عمل کریں گے، اپنے قبیلے کی رسم پر، یا اپنے دوستوں کی، یا یہودی اور نصرانی کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے طرف نازل کیا گیا، اور تم اس کے علاوہ، یعنی اس ہدایت کے علاوہ، اس قرآن و حدیث کے علاوہ اور دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، تم دوسروں کی اتباع نہ کرو، یعنی قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور کی اتباع اور ساری اتباع کا انکار، کہ کسی کی بھی اتباع تم نہیں کرو۔ اور اگر کیے اللہ کے نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر کے، اور اللہ کے نبی کے اگینسٹ میں جا کر کے، مخالفت میں جا کر کے، اور کسی اور کی اتباع کیے۔ اور رسول اللہ کیا حکم دے رہے تھے مکہ کے اندر کہ اس جو خانہ کعبہ کے اندر تم نے خود ساختہ طور پر بتوں کو رکھ دیا ہے، ان بتوں نے تو نہیں کہا تھا، یا جن کے وہ بت تھے انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرنا، ہمیں حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، ہمیں ضرورت کو پورا کرنے والا اور مصیبت کو دور کرنے والا سمجھنا، انہوں نے تو نہیں کہا تھا۔ تو رسول اللہ کا یہی پیغام تھا، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، مگر اللہ کے، اور مجھے اللہ کا نبی اور رسول مان لو، محمد رسول اللہ کو، اور تیسرا آخرت ہے، مرنے کے بعد تمہیں حساب دینا ہے۔ لیکن انہوں نے اتباع نہیں کی، پیروی نہیں کی۔ تو جنہوں نے پیروی نہیں کی اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا، اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اب تاریخ کے پنوں کو پلٹا کر کے، ہسٹری کا مطالعہ کر کے ہم دیکھ لیں کہ جب انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور لوگوں نے ان کی بات کو ہنسی اور مذاق سمجھا، کھیل اور تماشا سمجھا، اور ان کی اس دعوت کو روکنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دیا۔ اور آج بھی جہاں جہاں پر بھی عذاب آ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں
کہ اللہ کے پیغام کے ساتھ یا اللہ رب العزت کے نبی کی تعلیمات کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ آیت پھر سے سماعت فرمائیں، اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات کو سو رہے تھے یا دوپہر کو آرام کر رہے تھے، خیر اللہ کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں ان کے پاس عذاب آیا یا تو رات میں سو رہے تھے یا دوپہر میں آرام کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں تے و بالا کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ رسول کی مخالفت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر ہم یہ انجام چاہتے ہیں اپنا تو ہم بھی کریں رسول کی مخالفت، اور دنیا میں دیکھ لیں اللہ رب العزت کس طریقے سے تے و بالا کرتا ہے۔ اور بھی دوسرے مقام فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 10 کے اندر، اور یقیناً آپ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ مذاق ہوتے رہے ہیں، تو جو لوگ ان میں سے مذاق کیا کرتے تھے ان کے مذاق کی سزا نے انہیں آ گھیرا۔ نبیوں کی بات کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے حکم کو، قرآن و حدیث کو انہوں نے کھیل اور مذاق سمجھا تھا۔ تو دیکھ لیجئے ان کا انجام کیسا ہوا۔ سورہ حج آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتا ہے، تو بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھے۔ کیوں تباہ کر دیا؟ کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ اب جتنی بھی بستیاں تباہ ہوئی ہیں، ہم ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ اس کے پہلے وہ بستیاں والے کیا کر رہے تھے۔ کوئی ایک بستی بھی اگر ایسی مل جائے کہ وہ مطیع اور فرمانبردار تھے اور بستی کو اللہ نے ہلاک کر دیا، تو یہ پورا قرآن جو ہے وہ جھوٹا ہو جائے گا، پورا مذہب جھوٹا ہو جائے گا۔ یہ ایسا چیلنج ہے کہ جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ قیامت تک ویسی کی ویسی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت کو پھر سمجھے، تو بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھے۔ کیوں نہ تباہ کیا؟ تو کیونکہ نافرمان، سو وہ اپنے چھتوں پر گرے پڑے تھے، یعنی ان کو الٹا پلٹا کر کے ان کو تے و بالا کر دیا اللہ رب العزت نے۔ سورہ حج آیت نمبر 45۔ اسی طرح سورہ قصص آیت نمبر 58، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنے معیشت پر اتراتے تھے۔ جو اللہ رب العزت نے ان کو زندگی گزارنے کا سامان دیا تھا، جو دولت، جو عیش و آرام دیا تھا، اس پہ وہ اترانے لگے تھے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کی بات کا انکار کرتے تھے، اللہ کی بات کا انکار کرتے تھے، اور اپنی دولت میں خوب چور تھے۔ سو یہاں ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد نہیں ہوں گے مگر بہت کم۔ اب یہ مکانات کو اللہ نے ویران کر دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے یہ آباد نہیں ہوں گے لیکن ان میں سے بہت کم۔ ایسے مکانات کے مکانات کو توڑ کر کے ختم کر دیا یا ویران کر دیا کہ اب بہت ہی کم آباد ہوں گے، اور ان کے پہلے ہم ہی وارث ہوئے اور ان کے بعد پھر ہم ہی وارث ہوئے۔ وارث تو اللہ ہی رب العزت۔ سورہ اعراف آیت نمبر 97-98، کیا پھر بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو؟ کیا بستی کے رہنے والے، یہاں پہ اس آیت کو ہم اپنے اوپر رکھ کر کے دیکھیں کہ جو ہم اللہ رب العزت کی نافرمانیاں، اللہ رب العزت ہم سب کو نافرمانی سے بچائے، اللہ کے نبی کی نافرمانی سے ہم سب کو بچائے، لیکن جو نافرمانی کر رہے ہیں کیا وہ بے خوف ہو گئے؟ فرمایا کیا پھر بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو، اور وہ بے خوف سو رہے ہوں، وہ سو رہے ہوں راتوں رات اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور کیا اہل شہر والے اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے چڑھتے نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہ ہو۔ اس طریقے سے سورہ نحل آیت نمبر 45، سورہ نحل آیت نمبر 45، سورہ انبیاء آیت نمبر 11 سے 15، اور بھی کئی مقام پر اللہ رب العزت نے اللہ کے نافرمانوں کو، نبی کی جنہوں نے نافرمانیاں کی، ان کو اللہ رب العزت نے ہلاک کیا ہے۔ اس کا کئی جگہ ذکر ہے، اور ان بستیوں کو مکہ والے جانتے بھی تھے۔ یہ جہاں پہ سفر کر کے کاروبار کے لیے جاتے تھے، صحرا پہ راستوں میں ایسی جگہ ملتی تھی جو بستیاں اللہ رب العزت نے کسی نبی کے آنے کے بعد، نبی کی بات کو جب نہیں مانا گیا تو نبی کو وہاں سے نکال لیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اور ایسی بستی کو یہ دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے کہ واقعی نبی آتے ہیں اور وہ ایک رب کی دعوت دیتے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی، یعنی کرائم کو ختم کرنے کی، گناہوں کو ختم کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور جب دعوت نہیں مانی جاتی تو اس طریقے سے اللہ رب العزت برباد کر دیتا ہے۔ جیسے آج کی تاریخ میں بھی اگر ہم ہسٹری کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ جہاں جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، کوئی ایک جگہ بھی ہم ایسی نہیں دیکھ سکتے کہ جو اللہ کے مطیع اور فرمانبردار تھے، جو توحید پرست تھے، رسالت کو ماننے والے تھے اور گناہ کے نہ کرنے والے تھے، یعنی والدین کے حقوق کو ادا کرنے والے تھے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والے تھے، گراہک کے حقوق کو ادا کرنے والے تھے، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا ہو، توحید پرستوں کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا ہو، رسالت کو قبول کرنے والوں کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ سب جان رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انتظار میں ہیں قیامت اس کے عذاب کی۔ اب یہ عذاب تو آیا ہی آیا، جیسے آیت نمبر 5 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت نمبر 5، پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار بس یہی تھی کہ وہ کہہ اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اب جب عذاب آئے گا، کوئی تکلیف آتی ہے ہمیں، چھوٹا موٹا عذاب، تو پھر ہم لا الہ الا انت سبحانک انی، اے اللہ معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں ہی ظالم ہوں، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں میں ظالم ہوں، اس وجہ سے میرے اوپر یہ پریشانی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ بھی پڑھتے ہیں ہم۔ تو جب عذاب آیا تب ان کے پاس کچھ نہ بن پڑا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہم ہی ظالم۔ تو یہ تو چھوٹی موٹی اگر تکلیفیں ہم پر آ رہی ہیں، اس کا مطلب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں دنیا میں ہی اللہ رب العزت یہ سزا دے کر کے اور اپنے طرف رجوع کرانا چاہتا ہے۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو دنیا میں پکڑ لیتا ہے تاکہ وہ رجوع کرے، اللہ رب العزت کی طرف لوٹ جائے، اور جس سے اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو دنیا کی اور دولتیں دے دیتا ہے اور عیش و آرام دے دیتا ہے کہ تو خوب اس کے اندر گم ہو جا، اور پھر اس کی آخرت میں ہی سیدھے پکڑ ہوتی ہے، قبر میں، حشر میں۔ اب لوٹنے کا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، توبہ کرنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے، چھوٹے بڑے گناہوں کی وجہ سے اگر پکڑ لیا تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور توبہ استغفار کر کے واپس رجوع کر لینا چاہیے، واپس اس گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جس کو یہ توفیق نہیں ملتی، گناہ کے بعد بھی جو توبہ نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو ایک گناہ جب کرتا ہے تو ایک ڈاٹ اس کے دل پہ لگا دیا جاتا ہے، ایک کالا سیاہ نقطہ اس کے طرف دل پہ لگا دیا جاتا ہے، اور ایسے کرتے کرتے وہ دل پورا جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کوئی نصیحت اور وصیت اثر نہیں کرتی۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ایسی کیفیت سے ہم سب کو بچائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 6۔ اب تو یہ ہوا کہ دنیا ان کی تباہ ہو گئی، دنیا میں عذاب آ گیا، ان کے گھر کو اللہ رب العزت نے نیست و نابود کر دیا، ان کی زندگی کے چراغ کو بجھا دیا، لیکن ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی تو صرف ان کا ٹرانسفر ہوا ہے، اس ارتھ سے ان کا ٹرانسفر ہوا ہے، اس زمین سے ان کا ٹرانسفر۔ اب جس دوسری دنیا میں وہ پہنچنے والے ہیں یا پہنچے ہیں، ابھی تو علیین یا سجین میں ہیں، اور جہاں وہ پہنچنے والے ہیں اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ذکر کیا آیت نمبر 6 کے اندر، چنانچہ ہم ان لوگوں کے ضرور سوال کریں گے، چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے، یعنی ان کو پھر سے زندہ کر کے اپنے حضور حاضر کریں گے اور ان سے سوال کریں گے۔ یہ کسی جاتی برادری سے اللہ رب العزت نہیں کہہ رہا، یہ ساری انسانیت سے خطاب ہے، یعنی میرے سے بھی خطاب ہے، آپ سے بھی خطاب، کہ اللہ رب العزت سوال کرے، چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن لوگوں کے طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے۔ اب سوال کیسے کرنا ہے، کیسے کیے جائیں گے، قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے بتایا، سورہ قصص آیت نمبر 65، اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا، یعنی اللہ رب العزت جس دن انہیں آواز دے گا، حشر کے میدان میں اللہ رب العزت انہیں آواز دے گا، پس کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، اور جس دن وہ انہیں، یہ انہیں کون ہے، یہ انسان، کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، یعنی رسولوں نے تمہیں کچھ کہا تھا، اس کا جواب تم نے کیا دیا تھا، اور رسول نے کیا کہا تھا۔ ہر بستی کے اندر جو رسول آئے، اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہر بستی میں ہم نے رسول بھیجا، کیوں؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ایک رب کی عبادت ہو اور اللہ کے علاوہ غیر کا انکار۔ تو یہ دعوت تھی نبی کی، تم نے ان کی دعوت پر کیا کہا؟ آپ اور ہم سے بھی یہ سوال ہو سکتا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر کہ تم توحید کو قبول کر لو، رسالت کو قبول کر لو اور آخرت کا یقین کر لو، تم نے اس دعوت پر کیا کہا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لو، ان کی اتباع کر لو، اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کی اتباع کر لو، تم نے کیا جواب دیا؟ یہ سوال ہوگا۔ سورہ قصص آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 109 میں، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ اب رسول سے کہے تمہیں کیا جواب، یعنی آپ نے دعوت پہنچائی تھی، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ایسا کیوں کہیں گے؟ اس کے لیے دو قول ہیں مفسرین کے، کہ ایک تو یہ ادب ہے کیونکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس وجہ سے ایسا کہیں گے۔ دوسرا یہ جو یہاں پہ بتایا گیا کہ بے شک تو ہی چھپی باتوں کو خوب جانتا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا ہمیں؟ اصل میں ان کے دل میں کیا تھا، منافقت تھی یا ایمان تھا؟ خوب تو ہی جاننے والا۔ اس لیے نبی کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے، اللہ تو ہی بہتر جاننے والا ہے کہ اس نے جو یہ کلمہ پڑھا تھا اور یہ اس کے جو
باتیں تھیں مدینہ کے اندر، اس تعلق سے ایک حدیث بھی سماعت فرمائیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے کہ اے میرے رب، میں تیرے خدمت میں بار بار حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم نے پہنچا دیا؟ نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا، جبکہ اللہ عالم الغیب سب کچھ جانتا ہے، لیکن حشر کے میدان میں سوال ہونا ہے کہ کیا اے نوح علیہ السلام آپ نے پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے کہا جائے گا کہ کیا انہوں نے پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا۔ تو 950 سال دعوت دی نوح علیہ السلام نے، لیکن اس کے بعد عذاب کو دیکھ کر کے مکر گئے کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا، کوئی سنانے والا، کوئی بتانے والا نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو فرمائے گا کہ تمہارے لیے کوئی گواہ ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے پہنچایا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ الغرض وہ لوگ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پہنچا دیا تھا، پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو بخاری شریف حدیث نمبر 4487۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں تو عذاب کا انہوں نے مزہ چکھا، اب حشر کے میدان میں بھی اللہ رب العزت ان سے سوال کرنے والا ہے کہ تم نے کیا جواب دیا۔ اور آپ سے اور مجھ سے بھی یہ سوال ہونے والا، اللہ رب العزت ہمارے سوال کو آسان کر دے۔ اللہم احسبن حسابا یسیرا، اے اللہ ہمیں ان میں بھی شامل فرما دے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے، آمین یا رب العالمین۔ تو چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کے طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے۔ آیت نمبر 7، پھر ہم سب کچھ اپنے علم سے ان کے سامنے ضرور بیان کریں گے، اور ہم غائب تو نہ تھے، یعنی ہم سوال تو کریں گے، جیسے گواہی کے لیے انبیاء علیہ السلام بھی آئیں گے، گواہی کے لیے فرشتے بھی آئیں گے، گواہی کے لیے کتاب بھی ہوگی جو فرشتے لکھتے ہیں ہمارا نام اعمال، اور انسان کے اعضاء خود گواہی دیں گے، پیر اور ہاتھ خود گواہی دے گا۔ تو یہ سب کچھ تو ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا، پھر ہم سب کچھ اپنے علم سے ان کے سامنے ضرور بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا سے چھپے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک نظر ہے جو ہمارے اوپر لگی ہوئی، اور وہ ہمارا رب ہے، وہ ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ آنکھوں کے خیانات، آنکھوں سے جو خیانت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 61 اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو، اور نہ کوئی تم عمل کرتے ہو مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں، مطلب تم کوئی عمل ایسا نہیں کرتے کہ جس پہ ہم شاہد نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت ہر عمل پر شاہد ہے، یعنی گواہ ہے، دیکھ رہا ہے اسے۔ جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، تم اس عمل میں ڈوبے ہوئے ہو، مشغول ہو، تمہیں کوئی ہوش نہیں، لیکن ایک نظر تمہیں دیکھ رہی، اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہو سکتی ہے نہ آسمان میں۔ تیرے رب سے ذرہ برابر چیز نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی غائب نہیں ہو سکتی، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی، مگر واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس لوح محفوظ میں ہر بات اللہ رب العزت کے پاس لکھی ہوئی ہے، اور وہ غائب نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے سورہ مجادلہ آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ فرماتا ہے، جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، پھر انہیں بتائے گا جو انہوں نے کیا تھا، اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی سب بتائے گا۔ اللہ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے، وہ اسے بھولیں گے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ اسے نہیں بھولے۔ اور اس طریقے سے ایک حدیث ملتی ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے کہ اللہ غائب نہیں ہے، یعنی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، اس تعلق سے صحابہ کی تربیت کی۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم جب کسی وادی پر چڑھتے تو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے اور اپنی آوازوں کو بلند کر لیتے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، کیونکہ چڑھ رہے ہیں، پہاڑ بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، ہم اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، تو ایسا زور سے بولتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، یعنی اپنے آپ کو پریشان مت کرو، اپنے جانوں پر رحم کرو، اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ غائب کو، یعنی اللہ رب العزت سن بھی رہا ہے اور وہ غائب بھی نہیں ہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، سننے والا ہے اور قریب ہے۔ بخاری شریف
حدیث نمبر 2992 مسلم شریف حدیث نمبر 2704 تو یہاں تک ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا ہے، اور اس کلام کو لوگوں تک پہنچانے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی قربانیاں دی، اور آپ فکر مند بھی رہتے تھے۔ جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کے لیے رات میں اٹھ کر کے دعائیں کرتے تھے، اور ان کی تکلیف کو برداشت کرتے تھے، صبر کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ آپ اس کلام کے ذریعے سے پہنچا دیجئے، مطلب انہیں ڈرا دیجئے کہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا انجام بہت سخت ہے، اور انہیں نصیحت کر دیجئے جو ایمان والے ہیں، تو ایمان والوں کو نصیحت ہو جاتی ہے۔ اور آیت نمبر 3 میں فرمایا تم اس ہدایت کی پیروی کرو، اتباع کرنے کا حکم دیا، اور جو لوگ اتباع سے انکار کرتے ہیں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان کے لیے عذاب۔ مکی دور میں آخر وقت میں نازل ہوئی، پھر مدینہ میں جا کر کے، اور ان لوگوں نے جب اپنی شرارتیں نہیں چھوڑی تو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آنا شروع ہوئے، جنگ بدر، جنگ احد کی شکل میں۔ صرف یہی عذاب کا معاملہ ختم نہیں ہوا کہ دنیا تباہ ہو گئی، اللہ رب العزت حشر کے میدان میں بھی اٹھانے والا ہے، اور حشر کے میدان میں سوال کرنے والا ہے کہ تم نے انبیاء کا کیا جواب دیا، اور اللہ رب العزت پھر خود گواہ ہے، اور اللہ رب العزت غائب نہیں ہے، وہ ہماری ساری نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد حشر کے میدان میں ہمارے اعمال کا حساب و کتاب کس طرح ہوگا، اللہ رب العزت نے آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر فرمایا، اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، اس دن تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے، پھر جس شخص کے وزن بھاری ہوں گے تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، اور جس کے وزن بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہونے والا ہے، یعنی میزان قائم ہوگا، ترازو قائم ہوگا، ایک طرف نیکی رکھی جائے گی، ایک طرف بدی رکھی جائے گی۔ اس کے تعلق سے قرآن کے 3 مقامات کو آپ نقل کر لیں۔ پہلا سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں اللہ نے فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 47، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، انصاف کرنے کے لیے ترازو رکھیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے پیش کر دیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ مالک یوم الدین ہمیں روز نماز میں پڑھایا جاتا ہے کہ بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے، اور اللہ رب العزت سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آیت الکرسی میں بھی اللہ نے فرمایا، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ سفارش اس کے سامنے کی جاتی ہے جو نہیں جانتا کہ اس شخص نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا، سامنے جو دلائل رکھے ہوئے ہیں، جو ثبوت رکھے ہیں، اس کے بنا پر وہ فیصلہ دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے کون ہے جو اس کے حضور سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے؟ تو گویا کہ اللہ رب العزت جس کے لیے جو فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، وہ فیصلہ ناانصافی کی بنیاد پہ نہیں ہوا ہے، وہ فیصلہ علم نہ ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہر کسی کے عمل کو جان رہا ہے، اور اس نے انصاف کے ساتھ وہ فیصلہ کیا۔ اور کوئی اور اگر سفارش کر رہا ہے، یعنی کہ کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا، اللہ کا فیصلہ غلط ہے؟ تو ترازو اللہ رب العزت قائم کرے گا اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 40 میں، تیسرا مقام سورہ مومنون آیت نمبر 101 سے 103، چوتھا سورہ القاریہ آیت نمبر 6 سے 11۔ دوسری بات یہاں بتائی گئی کہ نام اعمال، ایک تو ترازو ہے جو رکھا جائے گا، میزان قائم کیا جائے گا، اور پھر نام اعمال کو تولا جائے گا۔ تو نام اعمال کو کس طریقے سے تولا جائے گا؟ تو نام اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ اس کے 3 قول ہیں، اس تعلق سے 3 قول ہیں، اور تینوں بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ واللہ عالم، اللہ رب العزت اس میں کوئی آپس میں ٹکراؤ بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ شکل ہے کہ رجسٹر کو، نام اعمال کو لکھ کر کے اور تولا جائے گا، ایک یہ بھی شکل ہے کہ عمل کو شکل دی جائے گی، انسان کی شکل یا کسی اور چیز کی شکل، اور پھر تولا جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ جس نے عمل کیا ہے صاحب عمل کو ہی تولا جائے گا۔ اب دیکھیں دلائل اس طرح ہیں۔ پہلا قول، عمل کو جسم دیا جائے گا، اس کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588، سورہ بقرہ اور آل عمران، جیسا کہ صحیح حدیث میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن اس طرح آئیں گے کہ گویا وہ بادل ہوں یا سائبان یا صحیفے یا صفے باندھے ہوئے پرندوں کے جھنڈ کے طرح یہ آئیں گے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 804۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن جس پر ہم عمل کر رہے ہیں یا لوگ عمل کر رہے ہیں، تو وہ بادل کی طرح یا پرندوں کی طرح جو جھنڈ کی طرح آئیں گے، یعنی انہیں ایک شکل دی جائے گی۔ اس سے یہ ثابت ہوا۔ دوسری حدیث، قرآن اپنے پڑھنے والے
کے پاس ایک ایسے نوجوان کی شکل میں آئے گا، قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس ایسی شکل میں آئے گا، ایسے نوجوان کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ بدلا ہوا ہوگا۔ تو قرآن کہے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ قرآن کہے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ قاری کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا۔ تو وہ جواب دے گا کہ میں قرآن ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا، سونے نہیں دیا، اور دن کو پیاسا رکھا، یعنی دن میں روزہ رکھا اور رات میں تو نے قیام کیا، میں وہ کلام۔ اور اس کو انسان کی شکل میں اس بندے کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3781۔ تیسری دلیل کی شکل دی جائے گی، عمل کو شکل دی جائے گی اس کی، اور مومنین کے پاس ایک خوبصورت چہرہ، اچھے کپڑے اور عمدہ خوشبو والا آئے گا۔ تو مومن اس سے پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں تیرا عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، میں تیرے صالح عمل ہوں۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 287 287 288۔ جیسے قبر میں بھی آئے گا خوبصورت شکل سے اور وہ بتائے گا کہ میں تیرے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا۔ تو اعمال کو شکل دی جائے گی، ایک بات یہ پتہ چلی، اور پھر اس کو میزان میں رکھا جائے گا، اسے تولا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اعمال کو کتاب کا وزن کیا جائے گا، اعمال کو کتاب کی شکل میں رکھا جائے گا۔ اس شخص کے بارے میں کہ جسے، ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک شخص کو لوگوں سے الگ کرے گا اور اپنے سامنے حضور میں حاضر کرے گا اور اس کے اعمال دکھائے گا۔ وہ بندہ اپنے اعمال کو دیکھے گا تو اس کے اعمال کے 99 رجسٹر حد نظر تک بھرے ہوئے اس کو نظر آئیں گے، جہاں تک دیکھے گا اس کا رجسٹر بھرا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ اس کی نیکی کو لے کر کے آؤ، اس کی ایک نیکی ایک پرچے میں لکھی ہوئی، ایک کاغذ کے ٹکڑے میں لکھی ہوئی اس کو لے کر کے آیا جائے گا جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، یعنی اس کا وہ عمل لکھا ہوا ہوگا، اس عمل کو لکھا ہوا ہوگا جو اس نے توحید میں کسی کا شریک نہیں کیا۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، یعنی اللہ کی عبادت میں اپنی پیدائش کے مقصد میں اس نے کسی کو شامل نہیں کیا۔ تو اس عمل کو رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب وہ کہے گا کہ اللہ یہ ایک نیکی کیا ہوگی، تو اللہ فرمائے گا کہ تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی آج ظلم نہیں ہے، ذرہ ذرے کا حساب ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کی توحید سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر، یہ حدیث کا مفہوم تھا، ترمذی شریف حدیث نمبر 2639 اور دوسرا ابن ماجہ حدیث نمبر 4300۔ یہ دو شکلیں ہوئیں۔ تیسری شکل کی ایک اور حدیث اس تعلق سے لکھیں۔ چلے تیسرا قول، ایک صحابی کو دیکھ کر کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کسی پیڑ کے اوپر یا کسی پیڑ کے اوپر چڑھے، تو صحابہ نے ان کی پنڈلی کو دیکھ کر کے ہنس دیا، کیونکہ آپ دبلے تھے اور آپ کی پنڈلیاں پتلی تھی، تو اس کو دیکھ کر کے صحابہ اکرام نے ہنس دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیوں ہنسا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ابن مسعود کی پنڈلی کے بارے میں ہم نے ہنسا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات گرامی کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ یہ آپ کی خوبیوں کے تعلق سے جو حدیث وارد ہوئی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دبلے ہونے پہ نہ جاؤ، ان کا وزن جب میزان میں کیا جائے گا تو احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے یہ صحابی۔ تو گویا کہ انسان جو عمل کرنے والا ہے اسی کو میزان میں رکھا جائے گا، اور اس میں آپس میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، واللہ عالم، کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو کس طریقے سے تولے گا۔ آیت نمبر 9، اور جس شخص کے نیک اعمال وزن ہلکے ہوں گے تو وہ لوگ ہی جنہیں اپنی جانوں پر ظلم کیا، جن کے نام اعمال وزن میں ہلکے ہو گئے، یعنی جن کے نیکی کا پڑلا ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا پڑلا بھاری، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ظلم 3 قسم کے ہیں۔ ایک ظلم ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو شرک ہے۔ دوسرا ظلم جو کسی انسان کے اوپر کیا۔ تیسرا ظلم جو اپنی ذات کے اوپر کیا۔ تو یہ ظالم جو لوگ ہوں گے ان کے نام اعمال ہلکے ہو جائیں گے۔ کیوں ہوئے ہلکے؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، اور نافرمانی کون سی کی یہاں پہ آگے بتایا گیا، جو اصل بیسک چیز ہے، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 9 کے اندر، اس لیے ہوا کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ رکوع قرآن کے اوپر ہوا کہ قرآن نازل کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے،
اور آپ نے اس کو ہر قربانی کے ساتھ پہنچا دیا، دل کی کڑھن اور فکر کے ساتھ پہنچا دیا، اور جو لوگ نصیحت حاصل کرنے والے تھے انہوں نے نصیحت حاصل کی، اور آپ نے ڈرا دیا جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا تھا۔ اور یہ نازل اس لیے کیا گیا کہ پیروی کریں، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے اوپر عذاب آیا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان سے سوال کرے گا کہ تم نے کیا جواب دیا تھا، اور پھر ان کے نام اعمال کو تولا جائے، اور ان کے نام اعمال ہلکے ہو گئے۔ کیوں ہلکے ہو گئے؟ کیونکہ اتباع کرنے کا کہا گیا تھا قرآن کی، انہوں نے قرآن کی اتباع نہیں کی، نہ اس پر ایمان لایا، نہ اس پہ غور و فکر کیا، اور نہ اس کی اطاعت کی۔ تو نام اعمال کے ہلکا ہونے کی وجہ اللہ کے کلام کے حقوق کا ادا نہ کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کلام کے حقوق کو ادا کرنے کی تو توفیق عطا فرمائے، کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس پر غور و فکر کریں، اور اس کی وصیت اور نصیحتوں پہ ہم عمل کریں، جو بھی احکام و مسائل ہیں ہم اس پر عمل کریں، اور ہمارا میزان میں پڑھنا جو ہے وہ بھاری ہو جائے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔